नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में होने वाली कत्ल की लर्जा खेज वारदात, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा कराची और कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी, और महकमा खुराक की गफलत ने आवाम की खुराक को खतरे में डाल दिया। मैं हूँ सुंदस खान और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में कराची में तामीरात के लिए सिविल इंजीनियर्स और से सर्टिफिकेट और मुआयना कराने की शर्त बारे दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 18 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि कराची में जो तामीरात हो रही हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची में तामीरात के लिए सिविल इंजीनियर से सर्टिफिकेट और मुआयना करने की शर्त बारे दरख्वास्त की समाअत की है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरशद बेग से। अरशद, बताएगा कि अदालत ने मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए हैं इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। आज सिंध हाई कोर्ट में तामीरात के लिए सिविल इंजीनियर और सर्टिफिकेट मुआयना कराने की शर्त से मुतल्लिक जो है दरख्वास्त की समाअत हुई है। इस मौके पर जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि शहर में जो तामीरात हो रही है वो इंतहाई खतरनाक है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत का कहना था कि लिहारी में इमारत गिरने से 40 लोगों की जान गई है। दिल्ली कॉलोनी में 65 गज पर जो है 8 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। बहुत अहम इश्यू है और फराकीन को जो है 18 जनवरी के लिए तैयारी के साथ अदालत ने पेश होने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत का कहना था कि जो म्यार हम देख रहे हैं वो इंतहाई नाकिस है। इसके अलावा जो है नक्शा तो पार्टी की मर्जी से बन जाता है, 2 मंजिला नक्शे पर 5 मंजिला बन जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत ने जो है 18 जनवरी को फराकीन को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA ने चालान तैयार कर लिया है। ज़राए मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद हैं। मुलाजमीन समेत 17 से जायद अफराद भी नामजद हैं। FIA हुक्काम 11 दिसंबर को अदालत में चालान जमा कराएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ FIA ने चालान तैयार कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम नामजद हैं। मुलाजमीन समेत दीगर 17 से जायद अफराद भी नामजद हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची रवाना हो गए। वज़ीर आज़म कराची में ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तरक्याती कामों से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे और इत्तेहादी जमातों के वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा, ये दौरा कराची एक रोज़ का है, इसमें मुख्तलिफ मनसूबों पर उनका संग बुनियाद रखा जाएगा और अहम मीटिंग्स की जाएंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरा कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कराची पहुंचेंगे, जहां पर ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये मंसूबा 35 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है मुकम्मल किया गया और इस पर जो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से ऐलान जारी किया गया है कि इसके मुताबिक जो कराची के मगरबी और वस्ती अजला के 1,35,000 जो मुसाफिर हैं रोज़ाना सफ़र कर सकेंगे। इस मनसूबे को सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी जो कि वफाकी इदारा है उसके जरिए तामीर किया गया। 21 किलोमीटर लंबे ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉरिडोर पर 22 स्टेशन और इसके अलावा जो दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं। वज़ीर आज़म इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म सूबे की इंतजामी और सियासी अमूर पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी वज़ीर आज़म की मुलाकातें होंगी और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ और मनसूबों के भी संग बुनियाद रखेंगे। जी, फ़हीम अख्तर, तफसीलन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कराची में 4 साल की ताख़ीर के ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह तो किया जा रहा है, लेकिन अब भी ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। ग्रीन लाइन बस का मंसूबा वैसे तो 21 किलोमीटर तवील है, लेकिन इब्तदाई तौर पर बसें कहां से कहां तक चलेंगी, बता रही हैं कराची से किरण खान अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम ग्रीन लाइन बस में मौजूद हैं और इसका वज़ीर आज़म इमरान खान इस पूरे मंसूबे के पहले फ़ेज़ का जो कि सुरजानी से नुमाइश तक का ट्रैक है उसका इफ्तिताह करेंगे। 80 बसें जो है इसमें चला करेंगी। 22 स्टेशन जो है इस पूरे ट्रैक में बनाए गए हैं। इस वक्त हम हैदरी स्टेशन पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ से जो ग्रीन लाइन बस है वो सुरजानी की तरफ जाएगी। अगर हम इस ओवरऑल बस की कंडीशन इस वक्त देखें तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये बहुत अच्छी बस है। AC भी इसमें मौजूद है और सीट्स जो रखी गई हैं ख़वातीन और मर्दों के लिए, और इसके अलावा
کھڑے رہنے کے لیے بھی یہاں پر پراپر جو ہے وہ انتظام ہے کہ آپ آرام سے اپنا ہاتھ اس طرح پکڑ کے جو ہے اس پہ کھڑے رہ سکتے ہیں. تقریباً 100 سے 150 لوگ جو ہیں اس کے اندر ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں, جبکہ معذور افراد کے لیے بھی یہاں پر سیٹس جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. 25 دسمبر کو باقاعدہ طور پر عوام کے لیے ان بسوں کو جو ہے وہ رواں دواں کر دیا جائے گا. جی اس وقت ہم گرین لائن کے حیدری اسٹیشن پر موجود ہیں اور میرے عقب میں آپ دیکھیں کہ یہ ٹکٹ بورڈ ہے. یہاں سے آپ ٹکٹ لیں گے اور یہاں سے ٹکٹ لینے کے بعد یہ اسٹیئرز رکھی گئی ہیں جہاں سے آپ جب نیچے جائیں گے گرین لائن جو بس ہے وہ وہاں پر موجود ہوگی جس میں آپ بیٹھ کر اپنی منزل تک جائیں گے. اب ہم سرجانی جو ہے بس اسٹیشن کی طرف پہنچے اور یہاں اس وقت جہاں پر ہم موجود ہیں یہ بس ڈپو ہے. صبح 6:30 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک یہ سروس جو ہے وہ چلے گی. گرین لائن کی جو انٹرول رکھا گیا ہے 5 منٹ کا گیپ ہوگا کہ دوسری بس آ جائے گی. جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی اسے انہوں نے اس منصوبے کو خوشائن قرار دیا ہے. تاہم ساتھ ساتھ یہ ضرور کہا ہے کہ کراچی میں اس وقت اس قسم کے منصوبوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نہ صرف یہ کہ ان کے لیے ٹریکس بنائے جائیں بلکہ جو سڑکیں ہیں اس کے اندر جو بسیں چلتی ہیں ان بسوں میں بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے موجودہ حکومت نے جہاں ووٹ کا حق دلوایا وہیں ویزا سروس اور پاور آف اٹارنی اور شناختی کارڈ کے حصول کے لیے اب گھر بیٹھے سہولیات فراہم کرنا شروع کر دی ہیں. اس حوالے سے کونسل جنرل کونسلیٹ آف بریڈ فورڈ ابرار حسین خان نے نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل سے خصوصی بات چیت کی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. اس ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے سنس 2018 ایکسپیٹریٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں. فار ایگزامپل پاسپورٹ ابھی آپ اپنے گھر کے کمفرٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ شناختی کارڈ اپنے گھر کے کمفرٹ سے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ویزا اب ٹوٹلی آن لائن ہو گیا ہے. ایون اب جو نا آپ کی پاور آف اٹارنی وہ بھی اب آن لائن ہو گئی ہے. تو اس گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو گھر سے اٹھ کے کونسلیٹ بھی نہ آنا پڑے. آپ اپنے گھر سے ہی گھر کی دہلیز پہ آپ کو آپ کی تمام جو سروسز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں اور آپ کا کانٹیکٹ ہی نہ ہو کونسلیٹ کے ساتھ. تو اور یہ 4-5 سہولیات ہیں جو آپ کو کونسلیٹ میں ملتی ہیں جو جنرلی مور دین 99% یہ سہولیات ہوتی ہیں. تو انہوں نے ساری آن لائن کر دیا. اب ریسنٹلی پاور آف اٹارنی کا بھی آن لائن ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ اس میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ ٹیکنیکل 1-2 ایشوز آ رہے تھے جو ہم نے نادرا کو جو نا کنوے کر دیا ہے اور وہ اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. پرانا جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق یو اپلائی آن لائن اینڈ یو جسٹ لیٹ اس نو اف اٹ از اے ویکینڈ اور اف اٹ از اے کلوزڈ ہالیڈے. تو آپ جو نا ہماری ایمرجنسی نمبر پہ ہمیں کال کریں اور اپنا صرف ٹریکنگ آئی ڈی دیں کہ یہ میرا ٹریکنگ آئی ڈی ہے. ہاں اس میں اگر کوئی چونکہ اب یہ سسٹم بیسڈ ہو گیا ہے اب اس میں ہیومن ڈسکریشن بالکل ختم ہو گیا ہے. ہیومن انٹرفیئرنس بالکل ختم ہو گئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کاغذات اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں تو پھر تو جو نا ہم 2 منٹ میں وہ ویزا دے دیتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی میں ہے. اور اگر کوئی کاغذ کم ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی جان یہ والا اس میں کاغذ کم ہے آپ یہ اپلوڈ کر دیں تو میں آپ کو 5 منٹ میں ویزا دے دوں گا. تو ہم جو نا جیسی ہی ہمیں ایمرجنسی نمبر پہ اطلاع ملتی ہے کہ کوئی بندہ ایمرجنسی میں ہے اور اس نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے آج ہی اپلائی کیا ہے 1 گھنٹہ پہلے اپلائی کیا ہے تو اسی وقت جو نا ہم ویزا دے دیتے ہیں. آپ پہلے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں فار ایگزامپل پاور آف اٹارنی کے لیے آپ نے ایک پاور آف اٹارنی بنانی ہے. اس کے اوپر اپنی تصویر لگانی ہے. اس کے ساتھ آپ اپنے آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹس دینے ہیں کہ یہ جو ایپلیکنٹ جو پاور آف اٹارنی دے رہا ہے اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ سیم ہے کہ یہی بندہ ہے یہی شناختی کارڈ ہے یا یہی پاسپورٹ ہے. تو وہ جیسی ہمیں ملتا ہے ڈاکومنٹس پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس ایپلیکنٹ کو ایک لنک بھجواتے ہیں. اس لنک میں ایک کوڈ ہوتا ہے وہ اس لنک کو کلک کرتا ہے اور اس میں وہ کوڈ ڈالتا ہے اور وہ پھر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں جو سسٹم ہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ جب ہم اس میں اس کا شناختی کارڈ ڈالتے ہیں تو اس کی تمام تفصیلات وہ ادھر سے پک کر کے وہ اسکرین پہ آ جاتی ہے
کہ کیا واقعی یہ یہی بندہ ہے جو پاور آف اٹارنی دے رہا ہے. تو ہم اس سے 2 منٹ اس کا انٹرویو کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی خاتون ہے, ایجڈ ہیں, ہم کہتے ہیں اما جان آپ برضا و رغبت بغیر کسی پریشر کے آپ یہ پاور آف اٹارنی خود دے رہی ہیں. جو وہ کہتی ہیں ہاں یہ میں جو نا خود, اور میں یہ فلانی ہوں, اور یہ میرا شناختی کارڈ ہے, یہ میرا آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور یہ میں پاور آف اٹارنی دے رہی ہوں. تو اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم ان کو جو ہے ایک رسید بھجواتے ہیں, اور وہ رسید اپنی پاور آف اٹارنی کے ساتھ لگا کے وہ پاکستان بھجوا سکتے ہیں, اور وہ فارن آفس سے پھر اٹیسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پورا پروسیس ہے. یہ ناظرین, ہونسلوں میں قائم اوپن کچن کو 3 سال مکمل ہونے پر کمیونٹی کی جانب سے سالگرہ کی تقریب سجائی گئی, جس میں وکلاء, سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے شاندار فلاحی پروجیکٹ پر مسلم ہینڈز کے چیئرمین سید لخت حسنین اور منتظم احسان شاہد کے فلاحی کاموں پر مبارکباد پیش کی. ایم پی سیما ملہوترا اور روتھ کیڈبری کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام دیا گیا. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں. ہونسلوں میں قائم اوپن کچن کو 3 سال مکمل. سالگرہ کی تقریب میں کمیونٹی کا زبردست خراج تحسین. کچن کا اختتام فلاحی تنظیم مسلم ہینڈز کی جانب سے کیا گیا ہے. مغربی لندن کے علاقہ ہونسلوں میں گزشتہ 3 برس سے مسلم ہینڈز نامی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام اوپن کچن انتہائی خوبی کے ساتھ کام کر رہا ہے. مسلم ہینڈز کی جانب سے چلائے جانے والے اس فلاحی منصوبے کو بے حد سراہا جا رہا ہے. اوپن کچن کے 3 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب میں لندن سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے شرکت کی, اور اوپن کچن کی جانب سے بے سہارا بے گھر افراد کے لیے عزت کے ساتھ 2 وقت کا کھانا مہیا کرنے اور کووڈ کے دوران مسلسل فلاحی خدمات سر انجام دینے پر خراج تحسین پیش کیا. مقررین نے فلاحی تنظیم کے اس شاندار پروجیکٹ کو کورونا کے دوران ضرورت مند شہریوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ نہ صرف بے گھر افراد بلکہ وبا کی وجہ سے تنگ دستی اور مالی کمزوری کا شکار ہونے والے افراد نے بھی فائدہ اٹھایا. ممبر آف پارلیمنٹ سیما ملہوترا رود کیڈبری نے اپنے ویڈیو پیغامات میں اوپن کچن کو ہونسلوں کونسل کا کلیدی فلاحی منصوبہ قرار دیا. چیئرمین مسلم ہینڈز سید لخت حسنین نے اس موقع پر خصوصی طور پر بیورو چیف 92 نیوز, ان کی ٹیم اور دیگر میڈیا نمائندگان کے تعاون و داد تحسین کا شکریہ ادا کیا, اور کہا کہ بہت جلد برطانیہ کے دوسرے شہروں میں اوپن کچن کھولے جائیں گے جہاں بے سہارا افراد کو 2 وقت کا کھانا عزت کے ساتھ دیا جائے گا. 2018 میں سٹارٹ ہوا اور الحمدللہ مور دین 215,000 میل جو ہیں یہاں پر تقسیم ہوئے ہیں. 2,15,000 سے زائد 3 سالوں کے دوران. الحمدللہ ابھی 15 دسمبر کو نوٹنگم میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, اور 2022 کے اندر 3 ہم اور سٹارٹ کر رہے ہیں, برمنگھم, مانچسٹر اور ایک اور سٹی کے اندر. الحمدللہ اسی طرح ہم ہر سال 3 4 بڑھاتے جائیں گے. معروف سیاسی اور سماجی شخصیت مشتاق احمد لاشاری, بیرسٹر ریاض گل, کونسل رگوندر سنگھ, کونسل پریتم گریوال, چودھری عبد المجید, ضمیر حیدر, سلیم مہر اور دیگر شرکاء نے اوپن کچن کے منتظم احسان شاہد کی شب و روز بے لوث فلاحی خدمات کو سراہا. I want to thank and congratulate Muslim Hands, Ehsan Chowdhury and all the volunteers and supporters involved with the Open Kitchen. It is incredible to think that it has now been 3 years, and I want to wish everybody all the best on this really special anniversary. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے زندہ رہتے ہیں, اور ایک ہیں جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوپن کچن اور اس کی پوری ٹیم جو ہے یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے, جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں, اور جو لوگ دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں. آج ان کا 3rd اینیورسری ہو رہی ہے اور پارٹی کی گئی ہے. تمام دوستوں کو بلایا گیا ہے. یہ احسان شاہ صاحب کا اور پوری ٹیم کا یہ کمال ہے کہ تمام دوست یہاں پہ آئے ہیں, اور ایک دن بھی ناگہ کے بغیر تمام دوستوں کو انہوں نے کھانا دیا, بیچاروں کو جو نیڈی تھے, جو ہوملیس تھے, اور یہ ایک اچھا نوبل کاز تھی. Wishing Open Kitchen Hounslow a very happy birthday. And if it wasn't for Ehsan Chowdhury and his vision that no one should go hungry, there would be no Open Kitchen. So thank you to Ehsan for all that you have achieved. 2,15,000 سے اوور جو لوگوں کو یہاں پر ہم نے کھانا دیا ہے, اور اللہ نے یہ اس کی توفیق دی ہے, اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے مسلم ہینڈ کو, جو ایک آرگنائزیشن ہے جو پورے ورلڈ کے اندر کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ کمیونٹی کے سامنے ہم نے یہاں پر ان لوگوں کو جو آج سے 3 سال پہلے بھی موجود تھے, آج ان کو صرف ان کو بلا کر ہم نے آج اس کا ایک چھوٹی سی ایک سرمنی کی ہے. بہت شکریہ کمیونٹی. اوپن کچن کے ہونسلوں میں 3 سال مکمل ہونے پر کیک بھی کاٹا گیا, اور اوپن کچن کے منتظم احسان شاہد سمیت اوپن کچن کی ٹیم کو مبارکباد دی گئی, اور ان کی کاوشوں سے برطانیہ بھر میں اوپن کچن کو سراہا جا رہا ہے. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن گلاسکو کے زیر اہتمام سابقہ ممبر قومی اسمبلی قمر قطب الدین کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا, جس میں
اسکاٹ لینڈ کی معروف کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے 92 نیوز کے نمائندے شاہد میر۔ گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق ممبر اور نامور سیاستدان قمر قطب الدین کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ معزز مہمان گرامی کا تقریب میں آنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا، جس کے بعد انصرانہ نے شرکا سے ان کا تعارف کرایا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن گلاسکو کے رہنما انصرانہ رانا آصف، مرزا امین، طاہر منج، رانا محمود اور دیگر شخصیات نے اپنے خطاب میں کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی اپنی فیملیز میں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والوں کا بھرپور ساتھ دیں اور ان کی مالی اور اخلاقی مدد کریں۔ خوشائند بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی لاکھوں ڈالر ہر ماہ اپنے وطن پاکستان اپنے پیاروں کے لیے ارسال کرتے ہیں۔ سابقہ MNA قمر قطب الدین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم نے یا پاکستان نے دنیا کے پلیٹ فارم پر ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے روشناس کروانا ہوگا۔ قمر قطب الدین نے مزید کہا کہ حکومت کو عام آدمی کی سہولت کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنا ہوں گے۔ تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہر پاکستانی کو اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب پر پاکستان کا قرض ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وقف کر دیں۔ تعلیم کی اہمیت تو ہمارے مذہب نے ہم کو سکھائی۔ تعلیم کے لیے ایک سلوگن دیا ہے کہ تعلیم بڑھاؤ، غربت مٹاؤ۔ اب غربت جو ہے وہ کیسے مٹے گی؟ تعلیم آئے گی تو غربت بھاگ جائے گی۔ تنظیم کے عہدیداروں نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ قمر قطب الدین گلاسکو آئے اور انہوں نے اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ اس خوبصورت محفل سے شرکا کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اپنی پوری کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں ایک سال پہ یہاں آئے، اور قمر قطب الدین جو سابقہ MNA اور بہت ہی پرانے سیاستدان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا ورک کر رہے ہیں، چیریٹی کا ورک کر رہے ہیں، راجپوت انٹرنیشنل آل راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، اور یہاں آج راجپوت انٹرنیشنل ایسوسیشن کے بینر کے نیچے ان کو دعوت دی گئی، اور انہوں نے آج وہاں بہت سی موٹیویٹ اسپیچز کی، اپنے بارے میں اپنے تجربات کو بتایا۔ ہم نے ویلکم کیا ہے قمر قطب الدین صاحب کو، کیونکہ وہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، پاکستان سے آئے ہیں۔ انہوں نے راجپوت برادری کے لیے جو ان کی کوششیں ہیں تو وہ آل اوور دا ورلڈ جانی جاتی ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہمیں ان کو سننے کا موقع ملا، اور اسپیشلی جو ان کی گیدرنگ میں ہم لوگوں نے ادھر جو کٹ کیا ہے دوستوں نے، تو یہ میں بڑا مشکور ہوں تمام لوگوں کا۔ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے ہم سب کو تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ علم و حکمت کے موتیوں سے سجی تقریب میں اسکاٹ لینڈ کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو۔ راجپوت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آج مقامی ہوٹل میں یہاں پہ قمر قطب سابقہ MNA ہیں پاکستان سے، ان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں قمر قطب صاحب کا یہی کہنا تھا کہ کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ کریٹو ٹیم ایونٹس کی جانب سے ایسٹ لندن میں پہلے انٹرنیشنل ٹک ٹاک ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا۔ برطانیہ بھر سے سوشل میڈیا میں نمایاں رہنے والے ویلاگرز، ٹک ٹاکرز اور شائقین نے بھرپور شرکت کی۔ معروف سیاسی سماجی شخصیت ابرار الحق کی خصوصی شرکت نے تقریب کو توبالا کر دیا۔ رنگا رنگ ایوارڈ تقریب کا احوال بیورو چیف UK غلام حسین ایوان کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مشرقی لندن میں انٹرنیشنل ٹک ٹاکرز ایوارڈز کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے ایشین کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے منتظم عاصم یوسف اور سمرین چوہدری نے تقریب میں آنے والے مہمانوں اور ایوارڈ کے لیے نامزد ٹک ٹاکرز کو خوش آمدید کہا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل ٹک ٹاکرز ایوارڈز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ کے معروف پروڈیوسر ڈائریکٹر احمد بٹ نے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے۔ احمد بٹ اور معروف پاکستانی سیاسی اور سماجی شخصیت اور گلوکار ابرار الحق نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ٹک ٹاک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ اس پر کام کرنے والے مردوں اور خواتین کو سراہنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا بہترین قدم ہے۔ یہ مختلف طرح کا ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف پل کرتا ہے، تو اسی لیے لوگ اس کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں۔ میں آج اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں اپنے ٹک ٹاکرز کو یہ کہوں کہ اپنے اس پلیٹ فارم کو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے استعمال کریں، تب لوگ آپ کو سنتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اور انٹرٹیننگ وے میں لوگوں کو اچھا پیغام بھی دیں۔ پوری کوشش ہے یہ کہ آج جتنے بھی ٹک ٹاکرز اور ہماری پوری جو دیسی کمیونٹی گیدر ہوئی ہوئی ہے کہ we're gonna have a fun show، اپریشیٹ بھی کریں گے ایک دوسرے کو۔ ایوارڈز کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا اینڈ ٹو ہیو فن۔
सो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हुआ है. आसिम भाई एंड समरीन हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. IBPC के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, UK PCCI सदर सरदार शफकत, मेयर ल्यूजम तौसीफ अनवर, PPP बरतानिया मोहसिन बारी, PTI सीनियर रहनुमा साहिबजादा जहांगीर, मेयर सडन मोहम्मद सादिक, जाहिद राजा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और इवेंट की इंतजामिया को शानदार तकरीब के इनकाद पर मुबारकबाद दी. पहली तो ये मुबारकबाद जाती है क्रिएटिव को कि जिन्होंने ये प्रोग्राम टिकटॉकर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा ये भी खुशी है कि मेरी 32 साल की मेहनत जो है वो रिकगनाइज़ की गई है. मैं 32 साल से लीग ऑपरेट कर रहा हूँ, बच्चों को प्रमोट कर रहा हूँ. पिछले 2-3 साल में जब कोविड आया तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार थे, परेशान थे. तो उस दौरान में जो टिकटॉक के लोगों के दिल जीते, सोशल मीडिया स्टार मिले, उन स्टार्स को रिकगनाइज करने के लिए मैंने सोचा कि इनके अवार्ड्स होने चाहिए, जैसे मूवी स्टार के अवार्ड होते हैं, फिल्म वालों के अवार्ड होते हैं, तो ये सोशल मीडिया स्टार्स के अवार्ड हैं. ऑनलाइन वोटिंग के जरिए अवार्ड हासिल करने वाले मुख्तलिफ टिकटॉकर्स ने इनके काम को सराहने पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया और आइंदा बेहतरीन तफरीह मुहैया करने का अज़म जाहिर किया. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं, सारे टिकटॉकर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं दैट वी हैव प्रोवाइडेड देम द प्लेटफॉर्म दैट दे कैन बी अप्रिशिएटेड इन दिस यू नो जहाँ पर सिर्फ नेगेटिविटी होती है वहाँ पॉजिटिविटी भी आ रही है. सो एवरीबॉडी इज रियली एक्साइटेड. अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है और खुशी हो रही है कि हम आज इस मकाम पे पहुँचे हमारी मेहनत की वजह से. बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी गैदरिंग हुई है. आज का हुआ है कि जो टिकटॉकर्स जो नॉमिनेट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जिनको रिकगनाइज किया गया है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक वी वर इनवाइटेड एंड पहली बार है कि हम ऐसे अवार्ड शो में आए हैं और हम अपनी पैशन की वजह से आए हैं. सो सब आप अपना पैशन फॉलो कीजिए. आज का टिकटॉक अवार्ड ये जो भी क्रिएटिव टीम इवेंट ने जो ये इवेंट रखा है, और उम्मीद है कि आगे भी आने वाले दिनों में इस किस्म के हमारे टिकटॉक अवार्ड्स के गेट टुगेदर होते रहेंगे. बहुत से लोगों से मुलाकात हो रही है यहाँ पे, ऐसे चेहरे जो हम सिर्फ अपने मोबाइल में देखते हैं, ऐप में देखते हैं टिकटॉक में, आज उनके साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगा. तकरीब के अख्तामी मरहले में मौसीकी और मॉडलिंग समेत शौकिया डांस मुकाबला करवाकर हाज़रीन को महसूस किया. दुबई कौंसलेट में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद इस्लामाबाद में 19 दिसंबर को होने वाले OIC की काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के गैर मामूली सेशन के हवाले से सहाफ़ियों को ब्रीफ करना था. काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सेशन के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली. मज़ीद तफसीलात देखते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में. आलमी उफ़क़ पर तेज़ी से रोनमा होने वाली सियासी तब्दीलियों और अफगानिस्तान की सूरत हाल ने पाकिस्तान की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है. अफगानिस्तान और खित्ते को दरपेश मसाइल के हवाले से 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC की कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का गैर मामूली सेशन मुनक़िद किया जा रहा है. पाकिस्तान की मेज़बानी में OIC ममालिक के वज़राए हारजा, आलमी मालियाती इदारों के नुमाइंदे और अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा इदारे के आला हुकाम शिरकत कर रहे हैं. इस हवाले से दुबई कौंसलेट में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हसन अफजल खान का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का इस्तराफ पूरी दुनिया कर रही है. इस्लामाबाद में होने वाला इजलास इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन और तरक्की के लिए संजीदा किरदार अदा कर रहा है. मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन अफजल खान का कहना था कि इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में खित्ते के तमाम ममालिक की नजरें हैं, क्योंकि इस सेशन में अफगानिस्तान को दी जाने वाली इमदाद समेत दीगर सियासी मसाइल के हल के लिए इत्तफाक राय किया जाएगा. 19 दिसंबर 2021 को इस्लामाबाद में OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन का इनेकाद किया जा रहा है. ये इस्लामाबाद में होगा और इसके अंदर OIC कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ P5 कंट्रीज़, EU का हाई रिप्रेजेंटेटिव, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, UN के जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनके नुमाइंदगान ये सब शरीक करें. जो इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहा है अफ़गानिस्तान के हालात की वजह से, वो उसको हमें उसका कोई बचाव तलाश करना है. कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के साबिक सेक्रेटरी मारूफ बिजनेसमैन खुर्रम ख्वाजा का गोल्डन जुबली के मौके पर कहना था कि वो अमारात की क़यादत को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने सहरा को दुनिया की तरक्की याफ्ता सरजमीन बना दिया. 92 न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं. मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा UAE को, UAE के लीडर्स को, के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, हिज़ हाइनेस शेख मोहम्मद, अबू धाबी से, दुबई से और पूरे एमिरेट से. इस कंट्री ने जो किया है 50 साल में, रिसेंटली ह्यूमन हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती.
they have achieved a lot. I mean, they turned desert into maybe the 8th wonder of the world. تو بہت بہت مبارک میری طرف سے. میں خود یہاں پہ کوئی 18 سال سے رہ رہا ہوں اور جو 18 سال میں میں نے دیکھا ہے وہ انبلیویبل ہے. سعودی عرب میں مسلم لیگ نون کی جانب سے سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر سمیت دیگر سفارتی افسران کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی شریک ہوئے. سفیر پاکستان کا کہنا تھا سیالکوٹ کا واقعہ پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش ہے. انہوں نے مزید کیا کہا، تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں عمیر علی کی یہ رپورٹ. دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے انفارمیشن سیکریٹری چودھری خادم بجاڑ کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکاء کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے بطور سفیر پاکستان بہتر انداز میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی آواز بلند کی اور ورکرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے. مقررین کا کہنا تھا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے سعودی عرب میں پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے وہ قابل تحسین ہیں، جن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس موقع پر سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت ریاض میں پاکستانی کمیونٹی بہت فعال اور متحرک ہے اور کمیونٹی ممبران پاکستان کا مثبت چہرہ نمایاں کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. سیالکوٹ واقعے کے حوالے سے سفیر پاکستان بلال اکبر نے کہا کہ سیالکوٹ کا واقعہ پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش ہے اور ہمیں مل کر ایسی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے. عشائیہ کی تقریب سے مسلم لیگ نون ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا، ایڈیشنل جنرل سیکریٹری زاہد لطیف سندھو اور انفارمیشن سیکریٹری چودھری خادم بجاڑ نے بھی اظہار خیال کیا اور سفیر پاکستان سمیت دیگر افسران کے کام کو سراہا. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض. سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن کی تقریبات میں شرکت کے لیے سلمان خان اور دیگر فنکار پہنچے ہیں. ان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ریاض سیزن ایک بہترین تفریحی ایونٹ ہے جس میں لاکھوں لوگ مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سعودی دارالحکومت ریاض میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فلم سٹار سلمان خان اور شلپا سیٹھی سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں تفریحی سرگرمیوں کا آغاز ایک خوش آئند بات ہے جس سے لاکھوں افراد مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور دنیا بھر کے فنکاروں کو پرفارم کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں ریاض سیزن میں پرفارم کرنے کا موقع فراہم کیا. پریس کانفرنس سے انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر نوشین وسیم سمیت سعودی وزارت اطلاعات کے مشیر فہیم الحامد اور دیگر نے بھی سلمان خان اور ان کی ٹیم کو خوش آمدید کہا. میرے داغ دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی. آج کونسل میں 14ویں عالمی اردو کانفرنس جاری ہے. کانفرنس میں مقالہ جات، بچوں کا ادب، اردو زبان کی اہمیت اور افادیت، میوزیکل پروگرام، کتابوں کی رونمائی اور عالمی مشاعرہ بھی ہوگا. کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے. آرٹس کونسل آف پاکستان میں اردو ادب کا سب سے بڑا میلہ سج گیا. ملک بھر سے نامور شخصیات سمیت بیرون ملک سے بھی اردو ادب کے چمکتے ستارے طبع آزمائی کریں گے. کانفرنس میں فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی، ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی سمیت دیگر معروف شخصیات کے کردار اور اردو ادب کے لیے ان کی خدمات پر روشنی ڈالی جائے گی. افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ نے شرکت کی. اپنے خطاب میں انہوں نے ادیبوں کو معاشرے کا اہم حصہ قرار دیا. میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس سے نکالنے کے لیے آپ اپنے قلم کا استعمال کریں. آپ اس انتہا پسندی، اس دہشت گردی کے جنگل میں جو ہم پھنس گئے ہیں اس سے نکالنے کے لیے آپ اپنی زبان، آپ اپنے دانشوری، ان سب کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے دن کے آغاز میں اہم موضوع اردو ناول پر معروف شخصیات کلیدی خطاب کریں گی. کتابوں کی رونمائی، سرائیکی زبان اور ادب پر اظہار خیال سمیت شیخ ایاز، ساحر لدھیانوی اور ابن انشا کی زندگی کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا. تیسرے دن اردو افسانہ، نظم، کتابوں کے تراجم، تعلیم اور پنجابی زبان و ادب پر مختلف سیشنز ہوں گے. چوتھا روز پشتو اور سندھی زبان و ادب، صحافت پر چنیدہ شخصیات اپنے تجربات بیان کریں گی. شام کو حاضرین محفل کے لیے کلاسیکل رقص اور رات قوال اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. کانفرنس میں معروف شخصیات کو اردو ادب کے لیے خدمات پر اعزازات سے بھی نوازا جائے گا.